نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل شریعت اور طریقت کے باہمی ربط، آپسی ربط کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک رسالے مقال العرفاء کا حوالہ دیا تھا۔ اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے 60 سے زائد اقوال ذکر فرمائے ہیں، بلکہ آخر میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ یوں تو 60 اقوال ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر شمار کیا جائے تو 40 مشائخ اور بزرگوں کے 80 سے زائد ارشادات اس رسالے کے اندر موجود ہیں جو اسی حوالے سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ رسالہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آگے کچھ تزکیہ نفس اور عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز جو کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، کیا عجیب بات ہے، اتنا کامل پیر اور اس کا صرف ایک مرید ہے۔ اب تو مریدین کی کثرت پر فخر ہوتا ہے نا، کہ میرے اتنے لاکھ مرید، اتنے کروڑ مرید، یہ فلاں علاقہ میرا ہے، دوسرا کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اب تو یہ فخر و مباحات کا دور ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا ایک مرید ہے، اور ایسا قابل مرید جس کو مولانا روم کہتے ہیں۔ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ، اس کتاب کا ایک ایک قول وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے حضرت مولانا روم کو، مثنوی شریف کا۔ آپ نے علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک دن اپنے مکتب میں بیٹھے تھے، اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے حضرت شاہ شمس تبریز کے۔ اپنے مکتب میں آپ موجود تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے مکتبے میں بیٹھ کر، حضرت شاہ شمس تبریز تشریف لائے، فقیرانہ لباس تھا، اور ایک کتاب اٹھائی مکتبے کی، اور اٹھا کے مولانا روم کے پاس لے کر گئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم کیونکہ مطالعہ کر رہے تھے، درمیان میں کتاب لا کے پیش کر دی تھی سامنے شاہ شمس تبریز نے، اور فقیر تھے، تو مولانا روم نے کہا رکھو اس کتاب کو، علمست کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے، رکھ دو اس کتاب کو۔ ہم بھی اگر کتاب پڑھ رہے ہوں اور بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ جائے فقیرانہ، جس کا لباس ہو، حلیہ ایسا ہو، اور وہ کتاب اٹھا کے کوئی لائبریری کی یا ہماری کتاب اٹھا کے پوچھے یہ کیا پڑھ رہے ہو، تو ہم کہیں گے یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، رکھ دو اس کو۔ تو حضرت مولانا روم نے کہا علمست کہ تو نمیدانی۔ شاہ شمس تبریز نے وہ کتاب رکھ دی، پھر گھومے، رکھو اس کتاب کو، علمست کہ تو نمیدانی۔ اب حضرت شاہ شمس تبریز کو جلال آیا کہ میں جو کتاب اٹھا کے پوچھتا ہوں یہ کہتا ہے یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس تبریز نے 3-4 کتابیں وہاں ادھر ادھر سے اٹھائیں، سامنے ایک حوض تھا، اس حوض میں وہ کتابیں ڈال دیں۔ اب تو چھاپا خانے ہیں، مکتبیں ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، پانی گر جائے تو مٹتا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کتابیں نقل ہوتی تھیں، اور کئی مہینے لگتے تھے ایک کتاب سے دوسری کتاب کی نقل بنانے میں، اور پھر وہ بہت مہنگی کتابیں بکا کرتی تھیں۔ کتابیں ادھر ادھر سے نایاب کتابیں اٹھا کے شاہ شمس تبریز نے جب حوض میں ڈالیں تو حوض کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہوا، کتابیں گھلنا اور دھلنا شروع ہو گئیں اس پانی کے اندر۔ مولانا جلال الدین روم کو جلال آیا کہ میری اتنی سالوں کی محنت، اتنا عظیم سرمایہ ایک فقیر نے حوض میں ڈال کے دھو دیا۔ آپ نے چیخ کے فرمایا اے فقیر تو نے یہ کیا کیا، میرا سرمایہ ضائع کر دیا۔ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کتابیں واپس چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیسے کتابیں واپس آئیں گی؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، یوں ہلائی، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مولانا روم کے ہاتھ میں دی، کہا کھول اسے۔ روم نے کتاب کھولی، کتاب
گیلی ہوئی تھی، سوکھ چکی تھی، میٹھا تھا، لکھ کر واپس آ چکا تھا۔ اب مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا آ ای علمس کہ تو نمیدانے، فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز مکتبے سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور زمانہ یہ دیکھ رہا تھا کہ شاہ شمس تبریز آگے آگے ہیں اور پیچھے ایک وقت کا امام جا رہا ہے۔ تو علم ظاہر اور علم باطن، یہ دو وہ علوم ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم ظاہر عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر مولانا روم شاہ شمس تبریز کے مرید ہوئے، اور پھر وہ آپ کا مشہور و معروف شعر ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ بنتا جب تک شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں آ کے ان کی غلامی اختیار نہ کرتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کو اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہر اور باطن دونوں سے نوازا تھا۔ عالم شریعت بھی تھے اور رہبر طریقت بھی تھے۔ حضرت امام ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر، حضرت ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں، امام ابن اسیر نے اس واقعے کو اسد الغابہ میں، علامہ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں، اور امام ابو نعیم الاصبہانی نے اس واقعے کو معرفت الصحابہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ بڑا عجیب اور پرسوز واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان ایمان لے آیا، شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ آپ ایمان لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مستقل رہنا شروع کر دیا، مستقل حضور کی بارگاہ میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور جو کام کہتے فوراً آگے بڑھ کے وہ کر دیا کرتے تھے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے بھی سیا کرتے تھے، کبھی نالین شریف اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی نالین شریف سیا کرتے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے مدینہ شریف میں۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر پڑ گئی ایک ایسے منظر پر جہاں پڑنی نہیں چاہیے تھی۔ جیسی نظر پڑی چیخ نکلی اور رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ، یہ میری جو نظر پڑی ہے کہیں اس کی خبر رسول اللہ کو نہ ہو جائے، کہیں حضور کو پتہ نہ چل جائے، میں تو سامنے جانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں تو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اتنے پریشان ہوئے، اتنا روئے کہ مدینہ شریف چھوڑ کے چلے گئے اور پہاڑوں میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ نظر پڑی تھی، ایک بار نظر پڑی تھی، پہاڑوں میں رہنا شروع کر دیا۔ دن رات روتے رہتے، پہاڑوں میں رہتے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، اور بس ہاتھ اٹھا کر ایک ہی دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ، وہ میری نظر کیوں پڑ گئی، اس سے پہلے تو میری روح قبض کر لیتا، تو نے مجھ پر موت کیوں نہیں طاری کر دی۔ اب اگر حضور کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میری نظر یہاں پڑی ہے تو میں سامنے کیسے جاؤں گا۔ بڑی آہوزاری، 40 دن اسی کیفیت میں گزر گئے، حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، مدینہ کے پہاڑوں میں۔ 40 دن کے بعد حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ثعلبہ روزانہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، مجھ سے بخشش چاہتا ہے، پہاڑوں میں چلا گیا ہے، اسے واپس اپنے پاس بلا لیں۔ جبریل نے آ کے یہ خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان فارسی کو بلایا اور بلا کر فرمایا جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب یہ دونوں صحابہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی مدینے کے چرواہے سے جس کا نام تھا زفافہ۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کسی نوجوان کو یہاں دیکھا ہے جس کا ایسا ایسا حلیہ ہو؟ وہ چرواہا مدینے کے پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو زفافہ نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے تو صحیح، 40 دن سے دیکھ رہا ہوں، راتوں کو نکلتا ہے غار سے اور چیخیں مارتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں وہی نوجوان، اسی کی تلاش میں ہم ہیں، ہمیں اس سے ملوا دو۔ تو زفافہ نے کہا کہ رات کا وقت ہوگا تو وہ پہاڑوں سے چیختا ہوا نکلے گا کسی غار سے، جب نکلے گا تو میں آپ کی ملاقات اس سے کرا دوں گا۔ اب یہ دونوں صحابہ زفافہ کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے۔ رات ہوئی، حضرت ثعلبہ پہاڑوں سے نکلے، غار سے نکلے
اور چیخ کر دعائیں کرنے لگے، وہی آہوزاری، وہی جملے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ میری نظر کیوں پڑ گئی اس مقام پر، اس منظر کو میں نے کیوں دیکھ لیا؟ بار بار روتے جاتے۔ حضرت زفافہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی کو لے کر ثعلبہ بن عبد الرحمن کے پاس گئے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق کو پہچان گئے اور رونے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور رکھ کر کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو ثعلبہ نے کہا کہ میری نظر پڑ گئی تھی، ڈرتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ کو خبر نہ ہو گئی ہو۔ آپ تو حضور کے پاس سے آئے ہیں، ذرا یہ بتائیں سرکار نے یہ کہہ کر تو نہیں بھیجا کہ ثعلبہ کو پکڑ لاؤ، میرے گناہ کی؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، یہ تو نہیں معلوم کہ حضور کو خبر ہوئی کہ نہیں، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد سرکار نے آپ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ثعلبہ کو ہمارے پاس لاؤ تو ہم آپ کو لے کر حضور کے پاس جائیں گے۔ ثعلبہ نے کہا ایک عرض ہے میری، حضور کی بارگاہ میں لے جانا مگر سامنے سے لے کر نہ جانا۔ کوئی نماز چل رہی ہو، جماعت ہو، حضور کا چہرہ اقدس قبلے کی طرف ہو، پیچھے سے مجھے لے کر جانا تاکہ میں پچھلی صفوں میں چھپ جاؤں اور چھپ کے حضور کو دیکھوں۔ میں حضور کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کر سکتا، میری نگاہوں نے ایک منظر دیکھ لیا ہے، میں حضور کے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ صحابی رسول ہیں جو ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ایک گناہ پر اتنی آہوزاری، اتنی شرمساری اور اتنی ندامت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات قبول ہے، تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ نماز کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے تلاوت شروع کی تو تلاوت کی آواز جیسی حضرت ثعلبہ کی کان میں پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئے، چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئے، تڑپنے لگے زمین۔ حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھیرتے ہی فرمایا ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آ تو گیا ہے لیکن دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر جیسے ہی سر مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، حضور اپنے دستے مبارک کے اندر ثعلبہ کا سر لیتے ہیں تو ہوش آ جاتا ہے۔ تو ثعلبہ کو ہوش آتا ہے، رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ کے ہاتھ بڑے پاک ہیں، میری آنکھیں پاک نہیں ہیں، میرا سر ہٹا دیجیے۔ روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اپنے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ثعلبہ سے یہ کہہ دیں کیا اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور نے حضرت ثعلبہ کو یہ آیت سنائی تو ثعلبہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے منظر دیکھ لیا ہے یا رسول اللہ جو نہیں دیکھنا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں تیرا گناہ بڑا ہے لیکن رب کا قرآن اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ بہت حالت خراب تھی، نحیف تھے، کمزور ہو چکے تھے، کپڑوں کی حالت۔ حضور فرماتے ہیں ثعلبہ کو گھر لے جاؤ، اس کو کہو گھر پہ آرام کرے۔ تو ثعلبہ کو گھر لے جایا جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد حضرت ثعلبہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ 8 دن کے بعد گھر والوں کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ثعلبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی، لگتا ہے ایسا ہے کہ انتقال ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں مجھے لے کر چلو۔ حضور حضرت ثعلبہ کے گھر آتے ہیں، حضرت ثعلبہ کا سر اپنے گود میں رکھتے ہیں تو حضرت ثعلبہ سر ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ گناہ ہو گیا تھا، میں گنہگار ہوں، آپ کی گود میں نہیں آ سکتا۔ حضور پھر گود میں سر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ دیر کے بعد ثعلبہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ جو درس تصوف ہے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ دن اور یہ راتیں رجب المرجب کی، رجب تو ویسے ہی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ حضرت ثعلبہ کی خشیت الہی کا وہ نور مانگ لیں کہ اللہ ثعلبہ کے نور سے حصہ عطا فرما۔ روح کر جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے یا رسول اللہ ثعلبہ کا وصال ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، جنازہ تیار کیا جائے،
نماز جنازہ میں ہم خود آئیں گے، تجہیز ہوتی ہے، تکفین ہوتی ہے، جنازہ حاضر ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل صالبہ کے جنازے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ حضور کسی جنازے میں اس طرح پنجوں کے بل چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہوں۔ جنازہ ہو جاتا ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیفیت، ایسی کیفیت اس طرح چلتے ہوئے آپ کیوں تشریف لائے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صالبہ کی بخشش اور مغفرت فرما دی، اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے بھیج دیے تھے کہ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی کہ میں اپنا پاؤں رکھ سکوں، مجھے جگہ نہیں ملتی تھی کہ اپنا پاؤں رکھ سکوں۔ یہ خشیت الہی تھی، یہ آنکھوں کی پاکیزگی تھی، یہ نور تھا آنکھوں کے اندر۔ پتہ نہیں یہ نسل ہم لوگ اب کس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت صالبہ کا نور مانگیں، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے خشیت دی اس کا صدقہ طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صالبہ بن عبد الرحمن کے صدقے میں شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو چاہے کتنا ہی کچھ سنا دیا جائے، کتنی ہی باتیں کر لی جائیں، کچھ دیر کے لیے اثر آتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اثر رہا کرتا تھا، واقعات وہی ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اس قدر میل جم چکی ہے کہ وہ دھلتی نہیں ہے، وہ صاف نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت آ رہی تھی، وہ سورہ طور کی آیات تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھے، یہ آیت حضرت عمر نے سنی تو سواری سے نیچے آ گئے، جس کو آپ گرنا کہہ سکتے ہیں، اور آپ کی کیفیت ایسی ہوئی کہ آپ سے بیٹھا نہ جاتا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت، ان عذاب ربک لواقع، یہ سننا تھا۔ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ کو آپ کے خادمین گھر لے کر گئے، اور آیت کا یہ ٹکڑا سننے کے بعد خشیت الہی کا اتنا غلبہ ہوا حضرت عمر پر کہ 1 مہینے تک علیل رہے تھے، 1 مہینے تک بیمار رہے تھے۔ اور وہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، قو انفسکم واہلیکم نارا، جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اپنے صحابہ کو سنائی، تو ایک نوجوان صحابی رسول تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، غش کھا کر نیچے تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے دل پر ہاتھ رکھا، آپ نے کلمہ پڑھایا، جنت کی بشارت دی تو ان کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر۔ آیات کے یہ ٹکڑے اس قدر پرتاثیر ہیں کہ اگر دل صاف ہو، اگر دل صاف ہو تو انسان ان کا اثر محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب تو چاہے کتنی ہی پورا قرآن ہی نہ پڑھ لیا جائے، دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی، چاہے کتنا ہی اچھا قاری قرآن کیوں نہ ہو، کچھ بھی سنا دیا جائے، کتنی ہی تفاسیر بیان کر دے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ناز سے بات کرتے ہیں رب پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ محب اور محبوب کا تعلق، اور پھر وہ رب ذوالجلال سے ناز سے بات کرتے ہیں، اپنی باتیں منواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال، جن کے کپڑے دیکھ کر کوئی انہیں اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا، قریب نہیں آنے دیتا، لیکن اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے، اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ حضرت سلطان نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات، آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو اپنی ذات کو رب کی رضا میں فنا کر دے، پھر عقلیں استعمال نہ کرے، اس کے احکامات کا پابند ہو جائے، پھر رب ذوالجلال اس کی بات کس طرح پوری فرماتا ہے۔ حضرت سلطان نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوال میں آتا ہے، مراقبہ کر رہے تھے ایک دن،
اور مراقبہ، غزنی جو علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں مراقبے کی حالت میں تھے، رب ذوالجلال سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ غزنی میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے اور خود بھی آئے حضرت سلطان کے پاس کہ ان سے دعا کروائیں۔ دروازہ بجایا، کہا باہر تشریف لائیں، آپ باہر آئے، مراقبے میں خلل آیا۔ باہر تشریف لانے کے بعد کہا کیا کام ہے؟ تو لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ گھر سے باہر نکلے، اپنے حجرے سے باہر نکلے، اور سامنے ایک باغ تھا، اس باغ میں چلے گئے۔ اس باغ میں ایک مالی درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ آپ نے اس مالی کو جگایا اور فرمایا کہ تیرے درخت سوکھ رہے ہیں، پانی کیوں نہیں ڈالتا؟ تو اس مالی نے کہا کہ درخت میرا ہے، پانی میرا ہے، زمین میری ہے، باغ میرا ہے، جب چاہوں گا ڈال دوں گا، تمہیں کیا مسئلہ؟ جب چاہوں گا ڈال دوں گا۔ مالی کی یہ بات سن کر آپ واپس تشریف لائے، لوگوں سے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ لوگ پیچھے پیچھے حضرت سلطان کے پیچھے پیچھے آئے۔ آپ ایک میدان میں کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ بلند کیے، عرض کی یا اللہ، زمین تیری، بارش تیری، بادل تیرے، مخلوق تیری، یہ سب تیرا، یہ سب تو نے میرے پیچھے کیوں لگا دیے؟ ان کو بارش کیوں نہیں عطا فرما دیتا؟ یہ کہنا تھا اے اللہ تو نے میرے پیچھے انہیں کیوں لگا دیا؟ جب سب کچھ ہی تیرا ہے، دیتا ہی تو ہے، تو نے میرے پیچھے انہیں کیوں لگا دیا؟ انہیں بارش کیوں نہیں عطا فرما دیتا؟ یہ کہنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر وہ اس مقام پر بھی تو ہو، پھر اس کی نمازیں، پھر اس کے دل کے اندر اتنی پاکیزگی بھی تو ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل آنکھوں کا نور اور دل کی پاکیزگی عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔